اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین کما قال رسول کی ہے۔ یہ بنیادی جو چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ اچھا۔ ایک اور جگہ پھر قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات۔ تو ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ وسارعوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم مسابقت کرو اور اپنے پروردگار کی مغفرت طلب کرو، اور اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ سے ایک تو مغفرت طلب کرو اور اس جنت کی طرف آؤ کہ جو اس دنیا کی لمبائی اور چوڑائی سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے، بلکہ بہت اس دنیا کی لمبائی چوڑائی سے تو بہت زیادہ وسیع ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اختیار کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں تقوی اختیار کرنا کیا چیز ہے، کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ متقی ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے بس اور گناہوں سے بچے، بس وہ متقی ہو گیا۔ آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، ابھی آپ متقی ہیں، ابھی فوراً متقی ہو جائیں گے۔ میں ابھی جناب گناہوں سے بچنا شروع کر دوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا شروع کر دوں تو میں بھی متقی ہو جاؤں گا، کہلائے جانے لگوں گا کم از کم۔ اچھا، دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، سبقت اختیار کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ۔ پہلے والی میں بھی کہ جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، کیا فرمایا تھا؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اس میں کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم ہمیں کسی چیز کو میں جلدی کرنے کو کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور سے ہم لوگ اردو محاورے میں اور ہر جگہ سنتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم یعنی گھر میں ہم بڑوں سے بچوں سے سنتے ہیں کہ بھائی جلدی کا کام شیطان کا، جلدی کا کام شیطان کا، اور وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں ریس لگانا، اچھے کاموں میں ریس لگانا۔ اچھا، اب ہمارے شیطان جو ہے نا، اب ہمارے ساتھ نفس و شیطان بھی لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ نفس و شیطان ہمیں ایسی بری خصلتوں میں ڈال دیا ہے کہ ہماری وہ جو بری عادت جو شیطان نے پہلے ڈالی، پھر ہم نے اس پہ عمل کیا اور ہمارے نفس نے اس کا مزہ لیا، اور پھر وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن گئی وہ چیزیں۔ تو ایک عمومی مزاج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اکثریت کا تو نہیں،
لیکن یہ کہ بہت یعنی کہ مطلب کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ کام جو ہے نا پھر کر لیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے. یہ دھوکہ، شیطانی دھوکہ، نفسانی دھوکہ، اپنی طبیعت چونکہ ایسی بن گئی ہے تو اس کا دھوکہ کہ یہ جو نیکی کا خیال آ رہا ہے یا جو یہ نیکی کا جو ایک دائیا پیدا ہو رہا ہے تو یہ کام میں بعد میں کر لوں گا. یا شیطان کیا دوسرا طریقے سے کیا دھوکہ دیتا ہے کہ مسلمان کو یہ تو نہیں کہے گا کہ تم نماز نہ پڑھو، یہ تو نہیں کہے گا کہ تم جناب غیبت تم کرو یا شراب پیو، جوا کھیلو اور جناب میڈیا کا یا موبائل کا ان چیزوں کا غلط استعمال کرو. نہیں نہیں نہیں، وہ ہیلے بہانے چلے گا، وہ ہمارے ساتھ ہیلے بہانے چلے گا، ہماری اور شیطان کی اور ہم سے ہماری اپنی نفس کی اور اپنے آپ سے جنگ. یہاں پہ ایک موضوع سے ہٹ رہی بات، لیکن ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ نفس و شیطان جو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کھیلتے ہیں، تو دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کا اختیار ہے کہ وہ دل میں یہ ذہن میں یہ خیال ڈال دیں، دل میں یہ خیال پیدا کر دیں کہ یہ کام ایسے کر لو یا یہ کام اس طرح کر لو، یا یہ صرف وہ خیال ڈال سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی ہوئی. جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہم نے کرنا ہوتا ہے. جو خیال دل میں آتا ہے چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، تو جب اس کے اوپر عمل جو کرنا ہے، شیطانی خیال ہو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمانی خیال ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا خیال ہو، تو عمل ہم نے کرنا ہے. تو شیطان کا ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ وہ کوئی زبردستی ہم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا، نہ آپ سے، نہ مجھ سے، نہ کسی اور سے. وہ صرف زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ خیال ڈال سکتا ہے. اچھا، اور مسلمان کے دل میں وہ کیا خیال ڈالے گا؟ مسلمان کے دل میں خیال ڈالے گا کہ ابھی تو عصر کی نماز میں تھوڑا سا وقت ہے، تو ایسا کرو تھوڑی دیر سو جاؤ. دیکھو قیلولہ تو سنت ہے تو سو جاؤ. اور اب حالانکہ نظر آ رہا ہے اس کو کہ نماز کا ٹائم سر پر ہے، اگر میں سو گیا تو میری نماز نہ نکل جائے. اب دیکھیں شیطان نے کیا ڈالا اس کے ذہن میں. یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو، لیکن اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم جو ہے ابھی تم لیٹ جاؤ اب جو ہے، اور جناب قیلولہ کر لو. سنت کا خیال بھی ڈال دیا. اس طریقے سے کھیل کھیلتے ہیں نفس و شیطان ہمارے ساتھ. اب وہ آدمی سو گیا اور سونے کے بعد وہ جب اٹھا تو بعض اوقات اس نے دیکھا کہ جناب عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، وہ تو سو رہا ہے جناب. اسی طرح رات کا بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی رات کافی پڑی ہے، سو جائیں گے اور اس کے بعد فجر قضا ہو جاتی ہے. نمازیں، اچھا حقوق یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق جو کہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں. حقوق العباد میں بھی یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی شخص پریشانی میں ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یار اس کی مدد کر لیں گے، چلو عیادت کرنا سنت ہے، سنت کا خیال دل میں آیا تو چلو اچھا کر لیں گے یہ کام، ہم چلو وہاں سے واپسی پہ کر لیں گے، یا یہ کام اس وقت فلاں وقت پہ کر لیں گے، یہ کام فلاں وقت پہ کر لیں گے. اس چیز سے ذرا فارغ ہو جائیں، اس کے بعد پھر یہ کام کر لیتے ہیں. یہ ہے تو بہت اچھا کام، نیک کام، لیکن ذرا میں پہلے اس چیز سے فارغ ہو جاؤں. ارے بھائی یہی تو ہیلے بہانے. شیطان ہمیں انہی ہیلے بہانوں سے تو یہ دلاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام کل سے کر لیں گے، ابھی تو تھوڑا سا یہ تھوڑا سا یہ کام کر لوں، پہلے یہ چیز نمٹا لوں، میں ذرا پہلے یہ کام کر لوں. مثال کے طور پہ آپ اس وقت یہ اگر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ دنیا کے کسی ایسے حصے میں جہاں پر کوئی فجر یا ایسا کسی نماز کا وقت ہے، تو اب آپ کو شیطان یہ نہیں کہے گا کہ تم جو ہے نماز نہ پڑھو. وہ یہ کہے گا کہ ابھی بس یہ بیان اچھا چل رہا ہے، ذرا سا اس کو سن لوں، بس ذرا سا سن لوں، بس پھر میں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں. میری والدہ بلا رہی ہیں مجھے باہر، آواز دے رہی ہیں، لیکن یہ بھی تو دین کی بات ہے، میں ذرا پہلے اس کو سن لوں. ارے بھائی اللہ کے بندے عقل استعمال کرو، دیکھو تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ نہیں، دیر نہیں کرنی،
وہاں پہ فرض نماز ہے، وہاں پر والدہ بلا رہی ہیں یا والد بلا رہے ہیں، تو یہ اور آپ اس وقت بیٹھ کر اس جناب کوئی میڈیا دیکھ رہے ہوں، تو یہ ہر وقت کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے، اس تقاضے کے مطابق آدمی عمل کرتا ہے. تو شیطان ہمیں دھوکے دیتا ہے، ہمارا نفس ہمیں دھوکے دیتا ہے. تو اچھا انسان وہی ہے جو کہ اپنے آپ سے جنگ لڑنا سیکھ جائے، اپنے آپ سے جنگ لڑنا سیکھ جائے کہ میں نے اپنے آپ سے لڑنا ہے. اور جو شخص، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو شخص ایک دفعہ اپنے آپ سے لڑنے پر تیار ہو گیا اور سچی لگن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہوئے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی طاقت، شیطان وغیر شیطان، نفس و شیطان اور کسی طرح کے حملے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہوتے. لیکن اس کے لیے طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں کہ میری اصلاح ہو. کیونکہ نفس و شیطان اتنے، وہ تو عالموں کا بھی عالم تھا نا. جو شیطان کو تو آپ جانتے ہیں، شیطان جو ہے وہ عاملوں کا بھی، جتنے بھی عالم تھے، معاف فرمائیے گا، جتنے بھی عالم تھے، عالموں کا تو سردار تھا، بڑی بڑی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا. جبھی تو اس نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کہ عین اس وقت کہ جب اس کو جنت سے نکالا جا رہا ہے، اس وقت بھی مہلت مانگی کہ مجھے مل جائے گی مہلت. جانتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ اس کو پہچان تھی. تو خیر بہرحال بات جو میں جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے سدھرنا ہے نا، تو ہمیں خود اپنے آپ سے جنگ تو لڑنی پڑے گی، لیکن کسی اللہ والے کی مدد کے ساتھ. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، ان سے بیعت ہوں، یا ان سے کہا کہ ابھی تم جو ہے یہ والا، وہ تم ماں کی بات نہ سنو، یا تم نماز نہ پڑھو. وہ یہ کہے گا کہ پروگرام رہ گیا ہے، یہ تم دیکھ لو، پھر یہ کام کر لینا، پہلے اس کام سے فارغ ہو جاؤ، پھر یہ کر لینا. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے جو نیکی کا جو خیال آیا ہے، اگر آپ نے اس وقت فوراً اس پر عمل نہیں کیا نا، تو پھر وہ کام نہیں ہوتا، پھر وہ کام نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کہ اس وقت تو آپ کے دل میں وہ نیکی کا خیال آیا ہے، بعد میں کیا پتا وہ خیال رہے نہ رہے. چلے اگر خیال رہے بھی تو آپ کو کیا معلوم یا مجھے کیا معلوم کہ میں اس وقت تک زندہ بھی ہوں گا یا نہیں. چلے جناب زندہ بھی ہو گئے اور وہ نیکی کا خیال بھی جناب دل میں جو تھا وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ کہ اب وہ جو ہے وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی. جو والدہ جس کام کے لیے بلا رہی تھیں، والد جس کام کے لیے بلا رہے تھے، یا اور کوئی جو حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کوئی وقت ہے، اس کا وقت نکل گیا. تو جو کام جس کام کا نیکی کا دل میں خیال آئے، وہ کام فوراً کر دینا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو نیکی کا جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا، جو ہمارے دل میں آتا ہے، یہ ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے. کس کی طرح ہوتا ہے؟ مہمان کی طرح. میرے گھر میں کوئی میرا بھائی آ جائے، اور کوئی بھی بھائی آئے، کوئی میرا رشتہ دار آئے، میں اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ میں اس کی وہ مجھے کچھ نہ کوئی بات کہتا رہے کہ حماد بھائی اس طرح کر لیں، یا یہ جو فلاں اس طرح کر لیں، اور میں اس کی ایک بات نہ سنوں، تو کیا کروں گا؟ بار بار یہاں تو میرا جانا فضول ہے، میری تو یہاں پہ کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو بھئی یاد رکھیے کہ نیکی کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کا جو یہ خواہش پیدا ہوئی ہے، یا جو ایک نیکی کا داعیہ پیدا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے. اگر ہم نے اس مہمان کی ناقدری کرنا نہ چھوڑی، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ نیکی کے خیال ہمارے دل میں آنا بھی ختم ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صورتحال سے اور اس سے محفوظ فرمائے. بڑی خطرناک بات ہے یہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھا، اسی طرح ایک بڑے اللہ والے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو معارف القرآن کہ جنہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی ہے، قرآن شریف کی جو تفسیر ہے، جس سے آج
ہم لوگ یہ جو دعوت قرآن کے پروگرام اور باقی جہاں بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی ہے، تو یہ وہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ انتہائی مصروفیت کے عالم میں اگر کسی نیکی کا خیال آ جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کام کو چھوڑو نہیں. 2 کام ہیں تو ان 2 کاموں کے درمیان تیسرے کام کو بھی داخل کر دو، اور اس کو بھی، اس نیک کام کو بھی تم داخل کر دو اور کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیں گے. اور ساری زندگی حضرت کی، اور آپ دیکھیں گے جتنے بھی اللہ والے مصروف لوگ ہیں، آپ اللہ والے مصروف لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیجئے کہ جناب جنہوں نے ایک لمحے کے لیے، کہ جنہوں نے بڑی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لیے، ان کی مثالوں کو بھی چھوڑ دیجئے. دنیاوی مثال کی طرف آ جائیے، کافروں کی مثالوں کی طرف آ جائیے. یہ جو فیس بک کے جو بانی ہیں، کیا نام ہے اس کا، مارک ورز اس طرح کر کے کچھ نام ہے، سب میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے. وہ ایک کام کے بعد اسٹیو جابز ہے، اور باقی اور بھی آئنسٹائن کا لوگ نام لیتے ہیں، اور اسی طرح آپ ہٹلر کا نام سنتے ہیں. تو ان لوگوں نے ایک محاذ پہ کام نہیں کیا. آپ ہٹلر ہی کی مثال لے لیں کہ اس نے کتنی جگہ پہ، مختلف جگہوں پہ جنگیں لڑ رہا تھا وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نیکی کا کوئی خیال آئے نا، تو اس میں تو یہ انتظار نہ کریں کہ پہلے میں اس جگہ سے فارغ ہو جاؤں، اس کام سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں یہ کام شروع کروں گا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے کہ 2 اگر کام آپ کے چل رہے ہیں تو آپ ان دونوں کاموں کے درمیان اپنا تیسرا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر داخل کر دیں. اللہ تعالیٰ وہ کام بھی آپ سے کروا دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اللہ والے لوگ جنہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام اس وقت دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں، اور یا ماضی میں سر انجام دیے، یا انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں میں نوجوان نسل جو اب ہماری تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ بڑی زبردست، تو یہ کام اسی طرح کریں گے. 2 کاموں کے درمیان تیسرا کام داخل کریں گے. شیطانی دھوکہ ہے، وہ فرصت کبھی آنی ہی نہیں ہے، کبھی نہیں آنی. تو اس لیے خیال رکھنا ہے. اچھا ایک بات ہے کہ دیکھیں، ریس لگانا نیکی کے کاموں میں تو اچھا ہے، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہی ریس اگر ہم لوگ جو ہے دنیاوی چیزوں میں لگائیں تو وہ اچھی نہیں ہے. میرے پاس گھر ایسا ہو، میرے پاس جناب مکان ایسا ہو، میرے پاس جو ہے موبائل کا ورژن یہ ہو، وہ میرے پاس کپڑے ایسے ہو، میرے پاس بیڈ ایسا ہو، میرے پاس گاڑی ایسے ہو، میرے پاس موٹر سائیکل ایسے ہو، سائیکل میری جو ہے وہ گیئر والی ہو. مطلب یہ جو ہے اور یہ جو میرا کاروبار ہے یہ اس حد تک پہنچ جائے اور ہر وقت اسی کی دھن ہے. بھائی وہ ٹھیک ہے، حلال کمانا اور حلال جائز طریقے سے وہ یہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے اور یہ عبادت ہے، لیکن حد کے اندر ریس نہیں اس میں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ تبوک کا موقع تھا. غزوہ تبوک کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا سخت معرکہ تھا، مسلمانوں کو بڑی شدید گرمی کے زمانے کا وہ وقت تھا. تو اور مسلمانوں اور جناب زمین آگ اگل رہی تھی اور عجیب و غریب اس وقت اس زمانے میں کہا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں تو صحابہ کرام تو وہ تو جان چھڑکنے والے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ بات تو ہو کے رہنی ہے. تو اب کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز لے کے آ رہا ہے اپنے گھر سے. ہر صحابہ جو ہیں وہ جناب سواریاں اور جو کوئی چیز ان کے پاس میسر تھی، ہر کوئی نہ کوئی چیز لے کے آ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج وہ اپنے گھر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اپنے گھر جا کر انہوں نے
اپنے وہ وہاں سے چیزیں لیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے، اور دل میں یہ خیال آ رہا تھا ان کے کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ضرور آگے نکل جاؤں گا۔ اب دیکھیے ان کو یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت جتنی ہے اس سے آگے، اس سے زیادہ دولت مجھے مل جائے گی، یا میں اس سے زیادہ دولت جمع کر لوں گا۔ وہ مقابلہ کس سے؟ یا پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو انتہائی مالدار صحابہ میں سے وہ بھی ایک شمار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں خیال نہیں آیا۔ خیال کس چیز کے بارے میں آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ کہ یہ نیکی کا جو کام ہے، جو دینے کا کام ہے، میں اس چیز میں آگے نکل جاؤں یا آگے نکل جاؤں۔ دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آج میں آگے نکل جاؤں۔ تو جب وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث اور یہ سارا واقعہ ہے، 1678 جو ہے حدیث نمبر ہے، اس کے اندر یہ واقعہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، اپنے گھر میں تم کیا چیز لے کر آئے ہو؟ تم کیا چیز لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ وہ بھی حقوق ہیں وہ ادا کرنے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرنے، تو وہ آدھے میں نے وہ جو ہے گھر والوں کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ آدھے میں گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے، اور آدھے پورا جتنا آدھا تھا وہ آدھا میں آپ کے پاس لے کے حاضر ہو گیا۔ تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے بھی لا کے کچھ سامان پیش کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہر کوئی لا رہا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی جتنا کچھ میرے پاس تھا میں آدھا کر کے لے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیا چیز لے کے آئے ہو؟ تو دیکھا اتنی ساری چیزیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے کچھ گھر میں بھی کچھ چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور محبت کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ پہچانا کہ میں جتنی مرضی کوشش کر لوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وہ خود یعنی ان کی عاجزی کی بات ہے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وہ دیکھیں اپنے آپ کو یعنی نیکی کی طرف ریس بھی لگا رہے ہیں اور سبقت اور مسابقت بھی وہ کر رہے ہیں وجہ نیکی میں، لیکن اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ جو عمر ہوتے، اس کے باوجود وہ کیا دل میں کیا خیال فرما رہے ہیں کہ اب میں کبھی بھی ساری زندگی ان سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہیں ہمارے لیے، یہ ہیں ہمارے اصل ہیرو، یہ ہیں ہمارے لیے مثالیں۔ یہ ہم لوگ ان چیزوں کو طرف وہ ایک دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کا جو دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بنی انسان کا جو پیٹ ہے اس سے قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اگر اس کو ایک سونے کی وادی دی جائے تو وہ چاہے گا کہ مجھے ایک اور مل جائے، ایک اور دے دی جائے گی تو چاہے گا ایک اور مل جائے۔ یعنی فرما رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگر ایک سونے کی اس کو وادی مل جائے گی تو وہ دوسری وادی چاہے گا، دوسری مل جائے گی تو تیسری چاہے گا، انتہا نہیں ہوگی۔
تو قناعت اختیار کرنا اور نیکی کے کام کا دل میں آتے ہی اس کو کر لینا، یہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے، اور ہمیں یہی چیز ہمیں واقعات اور انبیاء کرام علیہ السلام اور جو اللہ والے ہیں ان کے واقعات سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، ایک عجیب بات، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا، بڑے زبردست محدث تھے۔ تو وہ اپنا واقعہ بڑا عجیب بتاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک امیروں میں، اور وہ خود بھی ماشاءاللہ امیر تھے، بہت اچھے کھاتے پیتے تھے، کہ میں جب تک امیروں میں بیٹھتا رہا اور اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھتا رہا تو میں سوچتا تھا میرے پاس فلاں جیسا کپڑا ہوتا ہے، میرے پاس فلاں جیسی سواری ہوتی، میں غمزدہ رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ میں ہر وقت غمگین رہتا تھا۔ پھر فرمانے لگے کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ میرا جو رہن سہن اور اٹھنا بیٹھنا ہو گیا وہ غربا اور غریب لوگوں کے ساتھ جو کہ دنیاوی لحاظ سے مجھ سے کم تھے ان کے ساتھ ہو گیا۔ فرمایا کہ میں راحت میں آ گیا، فاسترحت، کہ میں راحت میں آ گیا۔ حالانکہ اتنی ساری راحتوں کی چیزیں وہاں پر، سب لوگ موجود، سب چیزیں موجود، دوست موجود، یار موجود، کھانے پینے کی چیزیں موجود، ہر چیز موجود، لیکن مسلسل غمگین۔ اور یہ ہم سب کا تجربہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کا یہی تجربہ ہے۔ اور جہاں ہم نے ایسے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ دیکھنا شروع کیا، ان کے ساتھ ملنا جلنا شروع کیا، تو ہمیں یہ نظر آنے لگتا ہے کہ یا اللہ آپ کا کتنا شکر ہے، آپ نے مجھے یہ چیز بھی عطا فرما دی ہے، آپ نے مجھے یہ سائیکل آپ نے عطا فرمائی، آپ نے مجھے فلاں چیز عطا فرمائی۔ نعمتوں کی طرف نظر جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور جب شکر ادا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو دیکھیں کتنا زبردست فرق پڑ گیا اپنی صحبت کو تبدیل کرنے سے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آدمی کا فرق۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی بیٹھتا تو کیا وہ جناب پریشان ہو جاتا؟ نہیں۔ اور وہ جناب غمگین ہو جاتا؟ نہیں۔ جب نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو چاہے ان کی نظر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہر آدمی ان کی محفل میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا خاص وصف ہے۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں کہیں پر بھی جا کر آپ کو جناب تکلیف محسوس ہو تو اس میں سے دو باتیں ہو سکتی ہیں، کہ آپ کسی اچھے اپنے سے بہتر کسی جگہ پر گئے، کسی بلڈنگ میں گئے، کسی دوست کے ہاں، کسی رشتہ دار کے ہاں، اور تو اس میں سے پھر دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ تو اچھا تھا، وہ تو نیک ہے، آپ جو ہے نا حاسد ہیں اور آپ کے اندر قناعت نہیں ہے، آپ کی نگاہیں جو ہیں آپ ناشکر ہیں، میں ناشکر ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، اچھا اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، یہ چیز رکھی ہوئی ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو میں ناشکر ہوں، ہم لوگ ناشکر ہیں، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں، وہ تو اللہ والے ہیں۔ اور دوسری صورت کبھی کبھی یہ بھی پیش آ جاتی ہے کہ واقعتاً کیا آدمی نیک ہوتا ہے لیکن دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے کہ آپ ان کی مجلس میں جائیں تو ان کی زندگی کے محور دین تو کیا، وہ بس ہر چیز میں دنیا، اور میرے پاس فلاں چیز، اور میرے پاس یہ، اور فلاں، اور کیا کہتے ہیں یہ چیز اور فلاں چیز، تو آدمی وہاں سے پریشانی ہو کر آتا ہے۔ ایک تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو دین کی ہوتی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنی جو میری اور آپ کی یا ہم میں سے کسی کی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمیں سے کس طرح نکالے کہ یہ جو نفس و شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو جنگ کرتے رہتے ہیں کہ تو یہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں،
لیکن جو صحیح نظر اس طرف نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ والوں کی محفل میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سمجھ گئے نا اب آپ لوگ کے کیا مطلب ہوگا کہ اللہ والوں کو اگر مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس جانا چھوڑ دینا ہے، بلکہ حقوق العباد ادا کرنے کی نیت سے جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا اور ہمیں ثواب ملے گا اس بات کا، اور محبتوں میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ بہن بھائیوں سے اور اپنے عزیز و قریب سے، والدین سے اور دوسرے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی ایک بات ہے کہ ہمیں ہر صورت اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے اور وقت پر عمل کر لینا چاہیے. عیادت کا خیال آیا، عیادت کر لی. کوئی مطلب اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نیکی کا خیال دل میں ڈالا، وہ نیکی کا خیال فوراً اس کو جو ہے نا اس کو کوشش کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا. اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، راحت اور اسباب راحت دو الگ چیزیں ہیں. یعنی مال کا ہونا یہ راحت نہیں ہے، مال کا ہونا یہ راحت نہیں ہے، بلکہ پیسے کا ہونا اسباب راحت ہے. یعنی اس سے آپ اسباب راحت تو خرید سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن خرید لیا، اچھی گاڑی خرید لی، اچھا گھر خرید لیا، اور راحت کبھی مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے. اور دلوں کا اطمینان کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا اسباب راحت اور راحت، تو آپ اسباب راحت جتنے بھی جمع کر لیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں گے، آپ کو راحت نہیں ملے گی. اور چاہے آپ کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، آپ غریب ہیں، میں غریب ہوں یا کوئی اور شخص غریب ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ آرام سے بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے، آرام سے سوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس کو دوائیاں کھانی ہیں، نہ اس کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور کسی آدمی کے پاس، امیر آدمی ہے، چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ کسی اور کوئی بہت ساری بیماریوں کی وجہ سے کھا نہیں سکتا. تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ؟ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جناب سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور حقوق العباد ادا کرتا ہے، حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، مزے سے سوتا ہے، اطمینان سے زندگی گزارتا ہے، خوش رہتا ہے. تو اب دیکھیں دونوں کی زندگی اور میں مطلب رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کیا ہے کہ راحت کے اسباب جمع ہونا الگ چیز ہے اور راحت مل جانا یہ الگ چیز ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ راحت کے اسباب اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کے لیے جمع فرما دیں اور اس کو راحت بھی نصیب فرما دیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی جو ہے غربت کی پریشانی میں مبتلا فرما دیں. آپ ایک تو غربت کی پریشانی ہو اور اس کے اوپر سے اس کو راحت بھی نہ ہو، ہر وقت اس کا دل کوڑتا ہی رہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو یہ ہے. نہ اس کا نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے. تو یہ راحت الگ چیز ہے اور اسباب راحت الگ چیز ہے. آپ خوب سمجھ لیجیے کہ اسباب راحت تو جمع ہو سکتے ہیں، لیکن راحت پھر بھی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہیں گے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو پھر راحت مل جائے گی. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، بڑے امیر کبیر آدمی تھے. تو انہوں نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہیں. فرمایا وہ کہاں ہیں بتائیں؟ ایک بیٹا فلاں ہے جگہ پر ہے، ایک بیٹا جو ہے فلاں جگہ پر ہے. اس کے بعد پھر غمگین سے ہو گئے. تو پھر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بتایا کہ میں اپنے بیٹے سے
وہ نہیں، حضرت نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹوں سے ملتے تو رہتے ہوں گے، ملاقات تو ہوتی رہتی ہوگی، وہ آتے جاتے رہتے ہوں گے، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، آواز سن لی. تو فرمایا کہ 15 سال ہو گئے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا. 15 سال. اب اندازہ لگائیے یہ اس پیسے اور اس دولت کا کیا فائدہ ہوا. اگر نیکی کے کام کر رہے ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ جو دائیہ دل میں ڈال رہے ہیں نیکی کا، اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے، اسی کے مطابق ہم نے ماحول گھر کا بنایا ہوا ہوتا، تو ہماری زندگی بالکل مختلف ہوتی. اور ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. میں اور آپ، ہم میں سے کوئی بھی نا امید نہ ہو. آپ لوگ جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، جو بھائی، جو لوگ بھی، جو حضرات ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو وہ نا امید نہ ہو. بس جس وقت نیکی کا دل میں جو دائیہ پیدا ہو، اس کے اوپر عمل کریں، گھر کے اندر ماحول بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جناب دیکھیں فرد تبدیل ہوتا ہے، پھر آپس میں جو گھر کے افراد ہیں پھر وہ تبدیل ہوتے ہیں. سب سے پہلے آدمی خود تبدیل ہوتا ہے، پھر گھر کے اس کے جو زیر اثر لوگ ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن شروعات ہمیشہ خود سے کرنی ہوتی ہے. فاستبقوا الی الخیرات، فاستبقوا الخیرات. تو نیکی کے کاموں میں وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ اتنی عبادت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ عبادت کروں گا. وہ اتنا زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتا ہے، اگرچہ میں اتنا نہیں نکال سکتا، لیکن جتنا میرے پاس ہے میں اس میں سے اتنا میں نکالوں گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالوں گا. تو جو نیکی اور کا دائیہ آپ کے دل میں آئے، فوراً اس کے اوپر عمل کیجیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ جلدی سے اٹھ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے، اور عموماً اتنی جلدی جایا نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا تو بعد میں کہ تو فرمایا کہ کچھ چیزیں، کوئی اشرفی یا درہم رہ گیا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو بھی میں نکال دوں. تو دیکھیں دائیہ آیا کہ میں جو ہے یہ نیک کام کروں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہمیشہ پوری زندگی جو ہے اس نیکی کے اس دائیے کے اوپر فوراً عمل کیا، فوراً عمل کیا. تو ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے کہ یہ جو نیکی کی جو خواہش، یا جو نیکی کا جو دائیہ، ہمیں جو نیکی کا جو خیال جو دل میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ ایک مہمان کی طرح ہے. تو ہم جب اس کی قدر کریں گے تو یہ بار بار آئے گا، اور جب ہم اس کی ناقدری کریں گے تو پھر یہ آنا چھوڑ دے گا. اور پھر ایک وقت اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے پاس کہ جناب ہمیں نیکی کا کبھی خیال آئے گا ہی نہیں. ہم ہر وقت جو ہے بس کیا کہتے ہیں الٹی سیدھی چکروں میں اور دنیا میں پڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تو بھائیوں انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اور آپ بھی ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نیکی کا داعیہ، نیکی کی خواہش، نیکی کا مہمان اللہ تعالیٰ ہمارے پاس بھیجیں گے تو ہم فوراً اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ فوراً اس نیکی کے داعیے پر عمل کریں گے. ہم شیطان کے اور نفس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کوئی نیکی کا کوئی وقت اور کوئی داعیہ، کوئی چیز سامنے آئے گی کہ ہمیں یہ کام اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت والدہ بلا رہی ہیں، اس وقت جو ہے مجھے جو ہے اپنے کام پہ پہنچنا ہے، یا اس وقت میں یہ نیک کام کر لوں، میں یہ رستے سے فلاں چیز ہٹا دوں، یہ بعد میں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم بعد میں کر لیں گے یا کچھ نہیں. بس خلاصہ یہ کہ نیکی کا وہ مہمان آتے ہی اس کی ہم نے جو ہے خاطر مدارات کرنی ہے. خاطر مدارات کا کیا طریقہ ہے کہ ہم نے اس نیکی کے خیال کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے اس کی قدر کر کے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.